مفتی صاحب داڑھی کے مسئلے پہ کیونکہ بہت سارے آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی داڑھی بھی ٹھیک ہے. ایک تو داڑھی کے والے سے دونوں چیزوں کی وضاحت فرما دے, عام آدمی کے لیے داڑھی اور پھر امام کے لیے داڑھی. اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں چھوٹی داڑھی کو بھی کسی حد تک گنجائش دی ہے. اس کتاب میں نے خود پڑھا ہے, یہ میرے والد صاحب نے دکھایا مجھے. دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹی داڑھی, یوں کہیں کہ بالکل حلق کرنا بالکل موننے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لے, اس حوالے سے تو فرق کہیں گے. لیکن جو حدیث میں آرڈر ہے, حکم آیا ہے, وہ اعفاء اللحیٰ کا ہے. کسی بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی رکھنے کا حکم ہو. ٹھیک ہے, ہر حدیث میں اعفاء. ٹھیک ہے, اعفاء کا مطلب ہے اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اہل حدیث کے قول کو لیتا ہے نا کہ ایک مٹھی تک بھی نہیں کاٹ سکتے, جی جی, اس کے پاس تو دلیل موجود ہے. بہت سے اہل حدیث ہم نے دیکھے بہت بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, اس کی تو پھر بھی کوئی دلیل ہے. لیکن چھوٹی کرنے کی تو کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے. اور عشر من الفطرہ حدیث میں آتا ہے کہ فطرت میں سے نیچر ہے, نیچر کے خلاف آپ چلیں گے تو بغاوت ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. اس حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہے, اس میں مونچھیں تراشنا, اس میں داڑھی کو بڑھانا, اعفاء اللحیٰ, حلق آنا یعنی زیر ناف بالوں کا صاف کرنا, بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا. تو کیا یہ ساری چیزیں سنت ہیں؟ اگر آپ چھوڑ دیں بغل کے بال, کلچر کا حصے, کلچر کی وجہ سے نبی نے حکم دیا. تو جس حدیث میں ناخن کاٹنے کا حکم ہے, آپ ناخن بڑھانا حرام ہے, آپ کی نماز نہیں ہوتی, اسی حدیث میں داڑھی بڑھانے کا بھی حکم ہے, اسی حدیث میں بغلیں صاف کرنے کا بھی حکم ہے. یہ داڑھیوں پہ آ کے یہ لوگ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی کرنا جائز ہے, بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھیں اس میں کچھ تو صحیح علماء, نیک علماء, جو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت خراب ہے, لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اجماع امت دلیل ہے, صدیوں سے چلا. امام شافعی کا ایک قول ملتا ہے ضعیف قول کہ چھوٹی کرنا صغیرہ گناہ ہے, لیکن صغیرہ بھی جب ہے جب کوئی ایک دفعہ چھوٹی کرے, چھوٹی رکھتا ہے تو صغیرہ اسرار سے کبیرہ بن جاتا ہے. تو ایک قول ملتا ہے, لیکن تینوں ائمہ اور خود امام شافعی کا جو مفتہ بھی قول ہے فقہ شافعی میں, چاروں مذاہب میں, اور صحابہ تابعین, کوئی ایک نہیں آپ دکھا سکتے. ایسی چیز کو آپ کلچر کہہ کے ٹال دیں کہ بھی کلچر تھا, تو کلچر تو بال رکھنے کا بھی تھا, وہاں کیوں نہیں نبی نے اتنی تاکید سے حکم دیا؟ اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کو داڑھی رکھو. تو اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یہودی اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے اب تو بہت سے یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. نبی نے جو بتایا نا یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرو, حدیث کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہودی رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو. مطلب یہ کہ بری چیز ہے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں, تم نے برائی میں ان کی مخالفت کرنی ہے, اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے, اعفاء اللحیٰ پہ عمل کرنا ہے. اور ویسے بھی آج کل بھی زیادہ تر یہودی اور عیسائی رکھتے نہیں ہیں, بہت کم, چند مذہبی قسم کے لوگ رکھتے ہیں. میں نے الحمدللہ پرانی آسمانی کتابوں کا بھی طلب علمی کے دور میں مطالعہ کیا ہے. تورات میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں بڑھائے. آج تک یہودی اس پر عمل کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمارے لبرل مذہبی اسکالر زمانے سے متاثر ہو گئے, یہودیوں کے اسکالر متاثر نہیں ہوئے, انہوں نے داڑھی نہیں چھوڑی اب تک, اور ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو بھائی آپ نہ رکھیں, آپ کہیں میں گناہگار ہوں, میں پیغمبر کے آرڈر پہ عمل نہیں کر رہا, آپ شریعت کے حکم کو چینج کیوں کر رہے ہیں؟ تو 150-200 سال پہلے علامہ شامی ابن عابدین جو فقہ حنفی کے بڑے مستند ایک مفتی سمجھے جاتے ہیں, جن کو بہت آدھی دنیا نے ان کو فالو کیا ہے, ان کے یہ الفاظ ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل منڈا دینا, کما یفعلہ بعض المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال فلم یبحہ احد. وہ 150-200 سال پہلے یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ اہل مغرب کرتے ہیں, یا کچھ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں, وہ مرد جو چھوٹی داڑھی کرتے ہیں یا شیو کرتے ہیں, اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا. یعنی اس وقت 200-250 سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مفتی بھی نہیں تھا جو اس عمل کو جائز کہتا ہو. اجماع امت خود ایک مضبوط دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو میں نے ابن عابدین رحمہ اللہ کا قول دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا, میں نے ان کی نیوز کے طور پہ پیش کیا. اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی, حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو کیسے جمع ہو گئی اتنی بڑی امت؟ تو ہم اصل میں کلچر سے متاثر ہوئے ہیں. اب بجائے کلچر کو چینج کرنے کے ہم خود چینج ہو رہے ہیں. تو اسلام کو بھائی چھوڑ دو, آپ نے نہیں رکھنی آپ نہ رکھیں. اسلام کو نہ, بہت سارے کام وہ بھی تو آپ نہیں کر رہے نا. اسلام نماز تو فرض ہے, وہ تو ارکان کا نام ہے, وہ تو اب اگر کوئی نہیں امام, یعنی اگر چھوٹی داڑھی والا, ہاں اب رہا مسئلہ امام کا, نماز تو ہر فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ امام ظاہر ہے ایسا ہونا چاہیے نا جو شریعت کو خود تو فالو کرتا ہو نا. امام کی سلیکشن میں تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ شریعت کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اس میں تو داڑھی بھی دیکھی جائے گی, اس کے جو ہے وہ کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو, یہ بھی دیکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی بغیر داڑھی والا نماز پڑھاتا ہے, نماز تو پھر ہر ایک کے پیچھے, ہر جو صاحب ایمان ہے اس کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن اپنے اختیار سے ایسے شخص کو امام بنانا ٹھیک نہیں ہے.